السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فٹ پاتھ پر جوتے پالش کر کر کے میری بوڑھی ماں نے میری تعلیم کا خرچہ پورا کیا تھا۔ جب میں نے گریجویشن کی، ماں کو ٹی بی کا مرض ہو گیا۔ میں بارے دل کے ساتھ فٹ پاتھ پر جوتے مرمت کا کام کرنے لگی تھی کہ ایک دن میرے پروفیسر صاحب کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور میں اپنا چہرہ چھپا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ لیکن وہ میرا پیچھا کر کے ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کے لیے سڑک پر بیٹھ کر کام کرنا کتنا عجیب ہے، یہ تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں۔ اور کام بھی کیسا، لوگوں کے قدموں میں جھک کے ان کے جوتے پالش کرنا۔ میں جوتے پالش کرتے ہوئے جب نظر اٹھا کر اوپر دیکھتی تو 10 میں سے 9 مرد مجھے گھور ہی رہے ہوتے تھے۔ میں بڑی پریشان رہتی تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود میں یہ کام کرنے پہ مجبور ہو چکی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے یہ کام کرتے ہوئے بالکل بھی نظر اٹھا کے اوپر نہیں دیکھنا۔ مجھے صرف وہی لوگ نہیں دیکھتے تھے جو میرے سے کام کروانے آتے تھے، پورا شہر مجھے دیکھتا تھا، بازار والے مجھے بار بار دیکھتے تھے۔ لڑکی ہونے کے حساب سے میرے لیے یہ کام بالکل انوکھا تھا۔ میں یہ کام کر رہی تھی، اس لیے میرے پاس زیادہ گاہک تو آتے تھے، لیکن مجھے یہ فائدہ نہیں چاہیے تھا کیونکہ مجھے مسئلہ ہو رہا تھا۔ لیکن میں کیا کرتی، میں مجبور تھی، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن ایک دن ایسے ہی جب میں یہ کام کر رہی تھی، مصروف تھی، تو اس آدمی نے مجھے میرے نام سے پکارا تو میں حیران ہو گئی۔ میں نے جب پلٹ کر اسے دیکھا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں اپنا سامان وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگی، لیکن وہ بھی میرے پیچھے بھاگنے لگا اور پھر اس نے گلی میں جا کر مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تو آج تمہیں، میرا نام نادیہ ہے، میرے خاندان میں سوائے میری ماں کے اور کوئی نہیں تھا، نہ بہن، نہ بھائی، نہ چچا، نہ تایا، نہ دادا، نہ دادی۔ کوئی رشتہ دار ہمارے پاس نہ آیا، کوئی ساتھ کھڑا نہ ہوا، کوئی پوچھنے نہ آیا کہ کیسے گزارا ہوتا ہے یا راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ میرے بابا ہمیں اس وقت چھوڑ کر چلے گئے جب میں صرف 2 مہینے کی تھی، کیونکہ وہ بیٹا چاہتے تھے، انہیں بیٹی کی خواہش نہ تھی۔ بیٹی ان کے لیے بوجھ تھی، اس لیے ناممکن تھا کہ وہ ایک عورت کی کوکھ سے جنم لینے والی کو اپنا نام دے سکے۔ میری ماں نے ان کے چلے جانے کے بعد کوئی سوال نہ کیا، کوئی صدا نہ لگائی، نہ دہلیز پہ بیٹھی، نہ کسی عدالت گئی، نہ کسی مولوی صاحب سے فتویٰ لیا۔ بس مجھے گود میں لیا، میری پیشانی چومی، اپنے سینے سے لگایا اور دنیا سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مجھ میں اپنی امید رکھی، اپنا سہارا مانا، اپنی طاقت سمجھا، میرے لیے ہر دن محنت کی، ہر رات آنکھوں میں جاگتی گزاری، میرے لیے کپڑے سیے، میرے لیے پھٹے کپڑوں میں بھی مسکراہٹ سجائی، میری بھوک کے بدلے خود بھوکی سوئی، میرے لیے اپنے پاؤں زخمی کیے، مجھے سکول بھیجا، کتابیں خریدی، خود دوسروں کے گھروں میں برتن دھوئے، فرش صاف کیے، کپڑے دھوئے، جھاڑو پونچھا لگایا، کچن سنبھالا، بچے سنبھالے، بزرگوں کے نخرے اٹھائے، مگر میری فیس میں ایک دن کی بھی تاخیر نہ ہونے دی۔ میرے اسکول یونیفارم کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھا، میرے جوتے ہمیشہ چمکتے رہے، میرے چہرے پہ کبھی مایوسی نہ آنے دی، میرے خوابوں میں کبھی خوف داخل نہ ہونے دیا۔ مجھے لگا جیسے وہ ماں نہیں فرشتہ ہو، جیسے وہ انسان نہیں کوئی روشنی ہو، جیسے وہ عورت نہیں طاقت ہو، جیسے وہ ذات نہیں دعا ہو۔ میں جب تھوڑی سی بڑی ہوئی تو میری ماں مجھے ساتھ لے جانے لگی، کیونکہ ہم جس جگہ رہتے تھے وہ جگہ محفوظ نہ تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے جیتے جی میں کسی کو بھی میری طرف نظریں اٹھانے نہ دے گی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کام پر چلی جاتی، بڑی بڑی حویلیوں میں لے جاتی جہاں میں ایک کونے میں بیٹھ جاتی اور ماں کام میں لگی رہتی۔
وہ لوگ مجھے عجیب انداز سے دیکھتے، جیسے میں کوئی قیمتی چیز ہوں، جیسے میں انسان نہیں کوئی زیور ہوں، جیسے ان کے لیے میں ایک تماشا ہوں۔ ان کی نظریں میرے چہرے سے گزر کر میری روح میں سوراخ کرتی تھیں۔ ان کی سرگوشیاں میرے اندر زہر بن کر اترتی تھی۔ میری ماں کو ان کی آنکھوں کا انداز پسند نہ آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب کسی کے گھر کام نہیں کرے گی، کسی کی نوکری نہیں کرے گی، کسی کے رحم پر نہیں رہے گی۔ اب وہ اپنا رزق خود پیدا کرے گی، کسی کی حویلی کی غلامی سے بہتر اسے سڑک کی مٹی لگی۔ جس نے ماں کو عزت تو نہ دی مگر اختیار دیا۔ اس نے جوتے پالش کرنے کا سامان خریدا، ایک چادر بچھائی، ایک سٹول خریدا اور سڑک کنارے بیٹھ گئی، جہاں لوگ جوتے چمکوانے آتے جاتے۔ وہ دن بھر کام کرتی، ہاتھ کالے ہوتے، دھوپ جلاتی، گرد جھسلاتی، مگر وہ نہ رکتی تھی۔ میں اسکول سے کالج گئی، محنت جاری رکھی۔ میری ماں صبح سے شام تک جوتے پالش کرتی۔ شام کو میں کالج سے سیدھا اس کے پاس آتی، اس کے لیے پانی لاتی، اس کے ہاتھ دباتی، اس کا سامان سمیٹتی، اور پھر ہم دونوں مل کر اپنے چھوٹے سے کمرے کی طرف چلتے، جو کسی فٹ پاتھ کے پاس ایک گلی میں موجود تھا، جہاں صرف ایک بلب کی روشنی تھی۔ پنکھا تھا مگر بجلی نہ ہوتی۔ رات کو ماچس کی تیلی جلا کر مچھر بھگاتے تھے۔ ماں مجھے پنکھے سے ہوا دیتی، میں کتابوں میں مصروف ہوتی۔ میری ماں کا خواب تھا کہ میں افسر بنوں، میں عزت سے جیوں، میں سوال نہ کروں، میں بھیک نہ مانگوں، میں اپنی زندگی میں اپنی شرائط پر گزار دوں۔ وہ خواب جو خود وہ دیکھ نہ سکی، میرے لیے دیکھتی رہی، میری کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتی رہی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، کلاس کی ہر لڑکی مجھ سے سیکھتی، ہر پروفیسر مجھے سراہتا، ہر نتیجے میں میرا نام سب سے اوپر ہوتا۔ مجھے اسکالرشپ ملی، میں نے وہ رقم کبھی کپڑوں پر نہ لگائی، نہ کھانے پر خرچ کی، نہ موبائل فون خریدا، نہ تفریح کی، بلکہ ماں کے لیے دوائیاں خریدیں، اس کا ایک ٹیسٹ کروایا جو کافی عرصے سے ٹل رہا تھا، مگر وہ پھر بھی کہتی ہے کہ پیسے ضائع نہ کرو۔ وہ کہتی کہ سب برداشت کر سکتی ہیں، مگر میری پڑھائی میں رکاوٹ نہ آئے۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی، اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے گہرے ہوتے چلے گئے، اس کی ہتھیلیوں کی رگیں ابھرتی چلی گئیں، مگر اس کی دعائیں کبھی کمزور نہ ہوں۔ اس کے بازو کبھی کانپے نہیں، اس کا حوصلہ کبھی پگھلا نہیں، اس کی ہمت کبھی جھکی نہیں۔ وہ ہر صبح نئے عزم سے اٹھتی، وہ میرے لیے جیتی، میرے لیے لڑتی، میرے لیے سانس لیتی، اور میں اس کی سانسوں کا مان بن چکی تھی۔ مجھے فخر تھا کہ میری ماں جوتے پالش کرتی ہے، مگر وہ ہاتھ جو جوتے چمکاتے ہیں، وہ ہاتھ دراصل میری تقدیر سنوارتے ہیں، میرے مستقبل کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں محنت ہے، قربانی ہے، محبت ہے، عظمت ہے۔ ان ہاتھوں میں میرا خواب ہے، میرا سفر ہے، میری منزل ہے، اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں ان کو صرف آرام دوں گی، صرف محبت دوں گی، صرف عزت دوں گی۔ میری گریجویشن تقریباً مکمل ہونے کی تھی، میں خوش تھی، میری ماں خوش تھی، دن کم رہ گئے تھے، میری محنت رنگ لا رہی تھی، زندگی ایک نئی کروٹ لینے جا رہی تھی۔ امید کا سورج پوری آب و تاب سے چمکنے والا تھا۔ میری ماں مجھے روز دعائیں دیتی تھی، میری تیاری کے لیے ناشتہ تیار رکھتی تھی، مجھے جلدی جگاتی تھی کہ میرے کپڑے استری کرتی تھی، میری ہر چیز وقت پر میرے سامنے رکھی ہوتی تھی۔ وہ خود بیماری کو سہتی تھی، خود تھکن چھپاتی تھی، خود درد پی جاتی، مگر میری تعلیم میں رکاوٹ نہ آنے دیتی تھی۔ میں مطمئن تھی، میں نڈھال نہ تھی، میں خوابوں میں گمسم تھی۔ اچانک ایک دن کالج میں کلاس کے دوران ایک لڑکی بھاگتی ہوئی میرے پاس چلی آئی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، آنکھوں میں بدحواسی تھی، سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ میرے قریب آئی اور کہا، آپ کی امی سڑک پر بے ہوش ہو گئی ہیں۔
میری سماعت بند ہو گئی، میرے قدم زمین میں دھنس گئے، میری آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی، میری سانس جیسے رک گئی۔ میں نے اس لڑکی کو دھکیل کر ایک ہی لمحے میں کلاس سے باہر دوڑ لگا دی۔ کالج کے گیٹ سے باہر نکلی، بازار کی طرف بھاگی جہاں ماں روز بیٹھا کرتی تھی۔ لوگوں کا ہجوم تھا، سب تماشائی بنے ہوئے تھے، کوئی آگے نہیں آیا، کوئی ہاتھ نہیں بڑھایا، کوئی ماں کے چہرے پر پانی کے چھینٹے نہیں مار رہا تھا، کوئی اس کی نبض چیک نہیں کر رہا تھا۔ وہ فرش پر بے ہوش پڑی تھی، اس کی سانسیں مدھم تھی، چہرہ زرد تھا، ہونٹ سوکھے ہوئے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی، میں نے جھک کر اسے اٹھایا اپنے آنچل سے، اس کا چہرہ صاف کیا، آوازیں دی، رونا شروع کر دیا۔ کسی رکشے والے سے منت سماجت کی کہ مجھے قریبی ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ ڈاکٹر صاحب کے کلینک جا پہنچی، اس نے چیک اپ کیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروائے، خون نکلوایا، سانسوں کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگا تم نے بہت دیر کر دی ہے، تمہاری ماں کو ٹی بی ہے اور وہ بھی آخری سٹیج پر ہے۔ تمہیں کیسے نہیں پتہ چلا، تمہیں نظر نہیں آیا؟ وہ روز روز کھانس رہی ہوتی تھی، اس کی حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی، اس کے وزن میں کمی ہو رہی تھی، اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ میں خاموش تھی، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے سچ کہا، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ میری ماں نے کبھی کچھ بتایا ہی نہیں، اس نے کبھی شکایت نہیں کہی، کبھی درد کا ذکر ہی نہیں کیا، کبھی سانسوں کی تکلیف کو زبان نہ دی۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلا دیا کہ اب بس صرف دوائیاں ہی نہیں بچا سکتی، اب صرف دعا کام آ سکتی ہے۔ اس کو آرام چاہیے، سائے میں رکھو، دھول مٹی سے دور رکھو، شور شرابے سے بچاؤ۔ مگر میری ماں تو روزانہ سڑک پر بیٹھتی تھی، جوتے پالش کرتی تھی، وہاں دھول ہی دھول تھی، شور ہی شور تھا، ٹریفک کا دھواں، گندگی کا طوفان۔ مگر اس نے کبھی اپنی بیماری کو زبان نہ دی، کبھی طبیعت کا بہانہ نہیں بنایا، کبھی کام سے ناغہ نہیں کیا۔ میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اندر سے ٹوٹ گئی۔ جب ہوش آیا تو میں نے ماں کو فوراً سے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے کیوں اندھیرے میں رکھا؟ اس نے مسکرا کر میری پیشانی چوم کر کہا، اگر تجھے بتاتی تو تو پڑھائی چھوڑ دیتی، خواب بھول جاتی، محنت کا راستہ چھوڑ دیتی، تو جو اتنے برسوں سے آگے بڑھ رہی تھی وہ سب چھوڑ چھاڑ بیٹھتی۔ وہ کہتی تھی کہ تجھے پڑھا دیا، تجھے سنوار دیا، تیری زندگی کو سہارا دے دیا، اب میں سکون سے جا سکتی ہوں۔ میری تکلیفیں مکمل ہو چکی تھیں، میری شقتوں کا سفر ختم ہو چکا، میری ذمہ داریاں پوری ہو چکی۔ میں نے اس کے الفاظ سنے مگر ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں، اب کچھ بھی نہیں سنوں گی، اب میں کالج نہیں جاؤں گی، اب میں صرف آپ کا خیال کروں گی، دن رات خدمت کروں گی، دوا دوں گی، پرہیز دوں گی، دعا دوں گی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، منت سماجت کی، مگر اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، کہا کہ نہیں بیٹا، تو پڑھے گی، تو آگے بڑھے گی۔ میں نے کہا ماں، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے پھر ضد کی، کہا تو میرا مان ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، میں تجھے خود سے الگ نہیں کرنا چاہتی، تو جایا کر کالج۔ مگر میں مطمئن نہ ہوئی، پھر بھی اس کی بات مان لی۔ اگلے 2 3 دن کالج گئی، دل بوجھل تھا، قدم سست تھے، دل و دماغ بکھرا ہوا تھا، لیکن ماں کی خواہش کے مطابق آگے سر جھکا دیا۔ جب واپس آتی تو ماں پھر بے ہوش ہو پر، کبھی کھانستے ہوئے زمین پر پڑی ہوتی، کبھی پانی کو ترستی، کبھی دوا کے انتظار میں چپ چاپ بیٹھی ہوتی۔ میں ہر بار اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اسے سنبھالتی، اسے اٹھاتی، اسے پانی دیتی، دوا دیتی، پر میرے دل میں ایک جنگ جاری تھی۔ میں ایک رات جاگتی رہی، سوچتی رہی، فیصلہ کرتی رہی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے خود سے وعدہ کیا، اب پڑھائی چھوڑ دوں گی، اب ماں کا خیال رکھوں گی۔ مگر میرے پاس آمدنی کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا، میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اور
نہ تھا میری ماں کا واحد ذریعہ معاش تھی، وہ بھی اب بستر پر تھی۔ میرے پاس جوتے پالش کرنے والا وہی پرانا سا ڈبہ بچا تھا۔ میں نے ایک سخت قدم اٹھا لیا، ماں کو جھوٹ بول کر ہلکی نیند کی دوا پلا دی، پانی میں ملا کر پلائی، اسے سلا دیا۔ جب وہ گہری نیند میں چلی گئی تو میں نے وہ ڈبہ اٹھایا، دوپٹہ اوڑھا، چادر لپیٹی اور سڑک پر نکل گئی۔ وہی جگہ جہاں ماں بیٹھا کرتی تھی وہاں جا کر میں نے وہی سٹول رکھا، وہی کپڑا بچھایا، وہی برش نکالا، وہی پالش تیار کی۔ ایک نوجوان لڑکی جو تعلیم یافتہ تھی، ہمیشہ کتابوں میں کھوئی رہتی تھی، اب سڑکوں پر جوتے پالش کرنے بیٹھی تھی۔ لوگ آئے، دیکھا، گھورا، کچھ ہنسے، کچھ تماشا سمجھ کے رکے، کچھ قریب آ کر جوتے بڑھانے لگے۔ میرے دل میں خوف تھا، میری سانسیں تیز تھیں، میری آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، میں نظریں نہیں اٹھاتی تھی، میرے ہاتھ کانپتے تھے، میری انگلیاں لرزتی تھیں، مگر میں نے حوصلہ نہ ہارا۔ جوتے صاف کرتی تھی مگر میری نظریں میرے چہرے پر ہوتی تھی۔ وہ لوگ جو خود کو شریف کہتے تھے ان کی آنکھوں میں حیا نہ تھی، ان کے الفاظ میں عزت نہ تھی، ان کے انداز میں رحم نہ تھا۔ میں نیچے بیٹھی ہوتی، وہ کھڑے ہو کر میری طرف تکتے رہتے، میں بار بار دوپٹہ درست کرتی، کبھی چہرہ چھپاتی، کبھی برش نیچے گرا دیتی، کبھی کپڑا ہاتھ سے چھوٹ جاتا، مگر میں نے خود کو سمیٹ کر کام کرتی رہتی۔ میں سوچتی تھی کہ کون کہتا ہے کہ یہ مہذب لوگ ہیں، کون کہتا ہے مرد عورت کی عزت کرتا ہے۔ میں نے ہر روز ان کی آنکھوں میں گندگی دیکھی، ان کی نظروں میں ہوس دیکھی۔ میں 3 دن لگاتار گئی، کبھی کمانے کے لیے، کبھی دوا کے لیے، کبھی کھانے کے لیے، مگر چوتھے دن نہ جا سکی، دل و دماغ دونوں تھک ہار چکے تھے۔ میں نے خود سے سوال کیا، کیا مجھے یہ سب کچھ سہنا ہوگا؟ کیا میری ماں کی قربانیوں کا صلہ یہ ہے کہ میں سڑک پر بیٹھ کر انجان نظروں کا سامنا کروں؟ کیا میری تعلیم کا مقصد یہی تھا کہ میں بد دعائیں لے کر گھر لوٹوں؟ مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، مجھے ماں کی سانسوں کو بچانا تھا، اس کا علاج کا بندوبست کرنا تھا۔ وہ میری دنیا تھی اور میں اس دنیا کو کسی صورت میں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ایسا تھا جس نے میرے دل کو دہلا دیا، میری روح کو ہلا کر رکھ دیا، میری ہمت کو آزما دیا، میرے خوف کو اور گہرا کر دیا۔ میں روز کی طرح اپنا ڈبہ سنبھالے سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ سورج کی کرنیں تیز تھیں، دھول ہوا میں اڑ رہی تھی، گاڑیوں کا شور دماغ کو چیرتا جا رہا تھا، مگر میں ان سب سے لا تعلق بن کے بس اپنے کام پر دھیان دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرہ نیچے کیے، ہاتھوں میں برش پکڑے جوتے صاف کر رہی تھی۔ ایک لڑکا آیا، بمشکل 22-23 سال ہوگی عمر، صاف ستھرا لباس پہنا ہوا اور بال سنوارے ہوئے، آنکھوں میں چمک اور لبوں پر عجیب سا طنز لیے میرے قریب آیا اور اپنے جوتے میرے سامنے رکھ دیے۔ میں نے چپ چاپ برش اٹھایا اور کام شروع کر دیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے بولنا شروع کر دیا، تم بہت خوبصورت ہو، لگتی ہو جیسے کوئی فلم کی ہیروئن ہو، یہ کام کاج کیوں کر رہی ہو، کیا مجبوری ہے؟ اتنی پڑھی لکھی لگتی ہو، کوئی اور کام نہیں کر سکتی؟ پہلے تو میں سمجھا تھا کہ بس ایک آدھی بات کر رہا ہوگا، نظر انداز کیا، مگر وہ رکنے والا نہیں تھا، مسلسل سوال پر سوال کیے جا رہا تھا۔ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، کبھی کسی نے بتایا ہے؟ اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا کہ جیسے ہی کوئی جان پہچان والا، نظروں میں جیسے کوئی خیر خواہ ہو۔ اس کی نظروں میں کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا تھا جو مجھے بہت غیر محسوس کروا رہا تھا۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی کہ کوئی قریب ہے یا نہیں۔ میں جتنا جلدی ہو سکتا تھا اپنے ہاتھ چلا رہی تھی، برش تیز تیز رگڑ رہی تھی تاکہ اس کے جوتے جلدی سے چمک جائیں اور وہ چلا جائے، مگر وہ جیسے کسی بہانے سے رکا ہوا ہو۔ کام مکمل ہو گیا تھا اور میں نے ہاتھ میں کھینچا ہوا، اس نے جیب سے پیسے نکالے، مجھے دیے۔ میں نے فوراً سے پیسے اٹھائے اور نظریں نیچے کیے، شکریہ کہا، مگر وہ گیا نہیں، کھڑا رہا میرے سر پر جیسے کوئی سایہ ہو۔
میں اپنے ڈبے میں سامان رکھنے لگی، مگر وہ پھر بول پڑا، تمہیں یہاں روز آنا پڑتا ہے، تم اکیلی کیوں بیٹھتی ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کوئی کچھ کہہ دے، کوئی کچھ کر دے، تم جیسی لڑکی کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس کے سوالوں سے تھک ہار گئی تھی، چپ تھی، کچھ بول نہیں رہی تھی، بس سر جھکائے سب برداشت کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، ہونٹ خشک تھے، آواز گم تھی۔ اتنے میں ایک بزرگ شخص جو شاید کافی دیر سے پاس کی دکان کے باہر کھڑا تھا، سارا منظر دیکھ رہا تھا، وہ آہستہ سے چلتے ہوئے میرے قریب آ گئے اور اس لڑکے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی، آواز میں رعب و دبدبا تھا۔ انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس لڑکے نے تھوڑا سا گھبرا کر کہا، میں تو بس جوتے پالش کروا رہا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ ہو گئے نا تمہارے جوتے پالش، اب چلو یہاں سے، زیادہ وقت کیوں لگا رہے ہو؟ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن بزرگ نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ خاموش ہو گیا اور سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بزرگ کا دیکھ کر شکریہ ادا کر دیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بہت نرمی سے کہا کہ بیٹا، اتنی بھی کیا مجبوری ہے کہ تمہیں یہاں سڑک پر بیٹھ کر یہ کام کرنا پڑ رہا ہے؟ تمہارے باپ بھائی نہیں ہیں؟ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہاں ہمدردی تھی، وہاں محبت تھی، وہاں شفقت تھی۔ میں نے ساری کہانی سنا دی، میں سب کچھ کھول کر رکھ دیا، اپنی ماں کی بیماری، اپنے حالات، اپنی پڑھائی، اپنا خواب، اور اس خواب کی ٹوٹتی حقیقت۔ ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، وہ بہت افسوس سے میری باتیں سنتے رہے۔ پھر کہا، تم واقعی ہمت والی ہو بیٹا، تم نے وہ کر دکھایا ہے جو بڑے بڑے نہیں کر پاتے، لیکن یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ تم جیسی لڑکی کے لیے ہر دن یہاں بیٹھنا ایک نئی آزمائش ہے، ہر لمحہ نیا خطرہ ہے۔ پھر انہوں نے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور میری طرف بڑھائے، کہا، یہ رکھ لو، کسی ضرورت کے وقت کام آئیں گے۔ مگر میں نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا، نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں خیرات نہیں مانگتی، میں محنت مشقت کرتی ہوں، کماتی ہوں، اپنی عزت سے جیتی ہوں۔ وہ مسکرائے، پھر کہا کہ سامنے میرے جوتوں کی دکان ہے، تم اس کے باہر بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھو گی تو کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، میں بھی تم پر نظریں رکھوں گا، اگر کوئی مسئلہ مسائل ہوا تو تم مجھے بتا دینا۔ میں نے ان کے الفاظ سنے تو دل کو ایک سکون سا ملا، جیسے کوئی سایہ مل گیا ہو، جیسے کوئی باپ جیسا ہاتھ سر پر آ گیا ہو۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، کہا، آپ نے بہت بڑا احسان کیا ہے میرے لیے، یہ معمولی بات نہیں ہے، کوئی اس ظالم دنیا میں ایک اجنبی کے لیے کھڑا ہو۔ ان کا لہجہ نرم تھا، ان کی باتوں میں خلوص تھا۔ انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ بیٹی، اگر ممکن ہو تو کوشش کرو کہ کوئی اور کام ڈھونڈ لو، یہ کام تمہارے کرنے کا نہیں ہے، تمہاری تعلیم، تمہاری شخصیت، تمہاری عزت، اس سب کا تقاضا کچھ اور ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، کہا کہ ہاں، کوشش کروں گی، لیکن فی الحال کوئی اور راستہ سمجھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے تسلی دی، کہا، کبھی بھی ضرورت ہو تو آ جانا، مجھے اپنا سمجھنا۔ میں نے ان کو سلام کیا، وہ چلے گئے، مگر ان کی باتیں میرے دل و دماغ میں اتر گئیں۔ میں نے خود کو تھوڑا سا محفوظ کر لیا اور مضبوط محسوس کیا۔ زندگی تھوڑی مہربان ہونے لگی، جیسے ایک دروازہ کھلا ہو، جیسے کوئی امکان پیدا ہوا ہو۔ میں نے اگلے دن ان کی دکان کے باہر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ وہیں جا کر بیٹھی، لوگوں کی نظریں اب بھی تھیں، لیکن وہ بزرگ پاس ہوتے تو دل مضبوط رہتا۔ ان کی موجودگی میں عجیب سا تحفظ محسوس ہوتا، وہ میرے لیے فرشتہ بن کر آئے تھے۔ انہوں نے صرف مجھے محفوظ جگہ نہیں دی، بلکہ میرے اندر ایک نئی آس امید جگا ڈالی تھی کہ جیب سے میرے ساتھ
وہ لڑکا والا واقعہ پیش آیا تھا، میں نے خود سے عہد کر لیا تھا اب کسی گاہک کی طرف نہیں دیکھنا، کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرنی، کسی کو اپنی پریشانی کا احساس نہیں ہونے دینا، صرف سر جھکا کے کام کرنا ہے، کسی سے الجھنا نہیں، کسی سے سوال جواب نہیں کرنا، کسی بات کا جواب نہیں دینا، کیونکہ یہ دنیا صرف دیکھتی ہے، ہمدردی نہیں کرتی، طنز کرتی ہے، ترس کھاتی ہے مگر مدد نہیں کرتی، بس تماشا دیکھتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں میں وہ تماشا بھی دیکھا جس میں لوگ ہنسے، خوشی میرے حالات پر تبصرہ کر رہے ہوتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ ماں کی حرکتیں ایسی ہوں گی اور تبھی تو بیٹی سڑکوں پر آ جاتی ہے، کوئی کہتا تھا کہ پڑھائی کا کیا فائدہ جب یہی کام کرنا۔ ان باتوں نے میرے اندر زخم چھوڑے جو کبھی بھی نہیں بھرے۔ میں ہر دن اپنے آنسو اندر پی جاتی تھی، مسکرا کے کام کرتی تھی، لیکن دل اندر سے ٹوٹتا چلا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ بابا جان کی دکان بند ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، لیکن خیال آیا کہ جمعے کا دن ہے، شاید وہ نماز کے لیے گئے ہوں۔ میں نے اپنا سامان ترتیب دیا، کپڑا ہاتھ میں پکڑا، جوتے صاف کرنے لگی۔ اچانک ایک آدمی آیا، جوتے رکھے اور فون پر مصروف ہو گیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ اچھا ہے، یہ فون پر بات کرے گی تو مجھے سوال نہیں کرے گا، میں سکون سے اپنا کام مکمل کر سکوں گی۔ مگر جیسے اس نے فون بند کیا اور پیسے دینے کے لیے میری طرف دیکھا تو وہ رک گیا۔ میں نے جیسے ہی سر اٹھایا تو حیران رہ گئی۔ وہ میرے کالج کے پروفیسر تھے جنہوں نے ہمیشہ میری تعریف کی تھی، مجھے ذہین طالبہ کہا تھا، جن کی کلاس میں ہمیشہ سے اول آتی تھی، جن کے لیکچرز سن کر میں جذبے سے پڑھائی بھی کیا کرتی تھی۔ وہ پروفیسر مجید صاحب تھے جن کی نظر میں میری عزت بہت زیادہ تھی، اور اب وہ مجھے اس حال میں دیکھ کر جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ میں شرم سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، مجھے لگا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں چھپ جاؤں۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگی، وہ بھی میرے پیچھے بھاگے۔ میں گلی میں مڑی تو انہوں نے آواز دی، میں رک گئی۔ انہوں نے سانس بحال کیا اور ہنستے ہوئے کہا، بیٹا تم مجھ سے جوگنگ کروا رہی ہو؟ میں خاموشی سے کھڑی رہ گئی تھی، شرمندگی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ میں نے دھیرے دھیرے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ سنتے چلے گئے، کبھی ماتھے پر ہاتھ رکھتے، کبھی آنکھیں بند کر لیتے، اور آخر میں کہا، بیٹا تم میرے پاس آ جاتی، میں ضرور کچھ کرتا، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میرا دل دکھ رہا ہے۔ تم جیسی لڑکی ملک کا احساسہ ہوتی ہے، تم ضائع نہیں ہو سکتی۔ مجھے فخر ہے کہ میری شاگرد ایسی محنتی نکلی، لیکن دکھ کے حالات نے تمہیں مجبور کر دیا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی۔ پہلے تو میں ہچکچائی، مگر ان کے لہجے میں اتنی شفقت تھی کہ انکار نہ کر سکی۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آئے۔ جب انہوں نے میری ماں کو دیکھا تو فوراً سے ان کا ہسپتال میں کہا کہ علاج ہونا چاہیے، اور وہ انہیں لے کر ہسپتال چلے گئے۔ ان کا مکمل علاج معالجہ شروع ہوا۔ میں نے انہیں روکا کہ اخراجات بہت زیادہ ہوں گے، مگر انہوں نے کہا کہ بیٹا تم فکر مت کرو، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، تم میری ذمہ داری ہو، اب میں تمہیں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے میرے لیے ایک فلیٹ کرائے پر لیا جہاں ہر چیز پہلے سے موجود تھی، راشن بھی ڈلوا دیا، صاف ستھرا گھر تھا جس میں رہتے ہوئے مجھے سکون ملا۔ انہوں نے کہا، اب تم صرف پڑھائی پر توجہ دو، مقابلے کے امتحان کی تیاری کرو، میں تمہارے لیے کتابیں لاتا ہوں، میں تمہارے داخلے کا بندوبست کرتا ہوں۔ میرے لیے یہ سب کسی خواب کی مانند کے جیسا تھا۔ میرا باپ تو نہیں تھا جس سے ملنے کا مجھے بہت شوق تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کس دن میرا باپ مجھے مل جائے، میں اس سے پوچھوں کہ کیوں چھوڑ کر گئے، کیوں؟ باپ تو باپ ہوتا ہے۔ لیکن میرا باپ مجھے کبھی نہ ملا، اور باپ کی جگہ مجھے پروفیسر صاحب مل گئے تھے جنہوں نے باپ سے بڑھ کے میری مدد کی تھی۔ 1 مہینے کے اندر اندر میرے گھر کی حالت بدل گئی تھی۔
میرے حال ماں کی طبیعت سنبھلنے لگی اور میں نے دل کے لگا کے پڑھائی شروع کر دی ہے۔ پروفیسر مجید صاحب روز مجھ سے رابطے میں رہتے، کبھی کسی استاد کو بھیجتے، کبھی خود چلے جاتے، کبھی فون پر نصیحتیں کرتے اور ہر بار کہتے میں تم پر فخر کرتا ہوں، کچھ ہی مہینے کے بعد مقابلے کا امتحان ہو۔ میں نے پرچہ دیا، امید تھی کہ اچھے نمبر آ جائیں گے، لیکن دل میں خدشہ بھی تھا۔ نتیجہ آیا تو میرا تمام انتخاب ختم ہو گیا تھا۔ میں ڈی پی او منتخب ہو گئی، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ میں نے پروفیسر صاحب کو فون کیا، وہ خوشی سے چلانے لگے کہ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ انہوں نے میری ماں سے ملاقات کی، ان کا علاج کا آخری مرحلہ بھی مکمل ہو چکا تھا۔ تو وہ گھر آئیں، میری ماں میری کامیابی دیکھ کر مسکرا رہی تھی، ان کے چہرے پر وہ رونق لوٹ آئی تھی جو برسوں پہلے مٹ چکی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا، بیٹا تم نے میرا خواب پورا کر دیا ہے، اب میں سکون سے مر جاؤں گی، کوئی تو افسوس نہیں ہوگا۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے کہا، اب آپ کو جینا ہے، سکون سے جینا ہے۔ فیضا صاحب نے یہ سب دیکھا تو ایک دن کہا، میری ایک خواہش ہے، میں چاہتا ہوں تم میری بہو بن جاؤ۔ میرا بیٹا بیرون ملک سے واپس آیا ہے، تم دونوں کی سوچ ملتی جلتی ہے، تم دونوں نیک دل ہو۔ میں نے پہلے انکار کیا، کہا کہ میں احسان کے بدلے رشتہ نہیں کر سکتی، یہ احسان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، محبت ہے، تم میری لیے بیٹی کے جیسی ہو، تمہاری خوشی میرا مقصد ہے۔ میری ماں نے بھی حامی بھر لی، آخر کار میں راضی ہو گئی، نکاح ہوا، سادگی سے شادی ہوئی۔ میرا شوہر بہت اچھا نکلا، وہ میری قدر کرتا ہے، میری عزت کرتا ہے، میرے ماضی کو قبول کرتا ہے۔ میرے ماں باپ اب ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، کیونکہ پروفیسر مجید صاحب اب میرے سسر ہیں، مگر ان کا رشتہ میرے ساتھ اب ایک باپ کے جیسا ہے۔ وہ ہر دن میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں اگر اس دن وہ مجھے نہ دیکھتے، اگر اس دن وہ بابا جی کی دکان پر نہ آتے تو کبھی بھی اس بات کا اندازہ ہی نہ ہو پاتا، اور دکان پر بھی نہ آتے۔ زندگی ان کی وجہ سے مجھے ملی، نئی زندگی نئے رنگوں کے ساتھ، میری خودی قائم رہے گی، میری عزت بچ گئی، میری ماں سلامت رہی، اور میں نے وہ سب کچھ پایا تھا جو کبھی ایک خواب تھا۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب ہر طرف سے اندھیرا ہو جاتا ہے، امید کی کرن بھی دکھائی نہیں دیتی، دل ٹوٹ جاتا ہے، حوصلے بکھر جاتے ہیں، اور انسان صرف زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے، جینے کی نہیں۔ ایسے وقت میں انسان اپنے اندر کے سوالوں سے لڑتا جھگڑتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی کیوں، آخر میں ہی کیوں آزمائش میں ہوں، میرے ہی حصے میں تکلیف کیوں آئی۔ لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اوپر ایک ذات ہے جو سب کچھ دیکھ رہی ہے، جو آنسوں کا حساب رکھتی ہے، حساب جو ہر وقت تکلیف کے بدلے کسی نہ کسی شکل سے میں ضرور مل جاتی ہے۔ میری زندگی بھی ایک ایسا امتحان تھی، میں نے وہ سب کچھ دیکھا جو شاید بہت سے لوگوں کو نصیب نہ ہوا ہو، مگر میں نے صبر کیا، میں نے ہمت نہ چھوڑی، میں نے خود کو حوصلہ دیا، ہمت دی۔ لوگ تانے دیتے رہے، نظروں سے گراتے رہے، باتوں سے گراتے رہ گئے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میری نیت صاف ہوئی، میری محنت سچی ہے، تو ایک دن ضرور روشنی کا راستہ کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ راستہ دکھا دیا، وہ وسیلہ دیا جو میری تقدیر بدل گیا۔ میری ماں کی بیماری، میری تعلیم کا چھوٹ جانا، گلیوں میں جوتے پالش کرنا، بچوں کے تانے، لوگوں کے اور نظریے، یہ سب کچھ ایک فلمی کہانی کی طرح لگتا ہے، لیکن یہ میرا سب کچھ سچ تھا۔ میری ماں کی دعاؤں نے مجھے یہاں تک بچا لیا، ان کی محبت اور قربانیوں کے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے دیا کہ میں خود ہی حیران و پریشان رہ گئی۔ پروفیسر مجید صاحب جیسے نیک دل انسان کا میری زندگی میں آنا ایک معجزہ تھا۔ نہ صرف میری ماں کا علاج کروایا بلکہ مجھے نئی زندگی دی، عزت دی، سہارا دیا، اور اب میں اپنی بہو بنا کر مجھے وہ مقام دیا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آج جب میں مڑ کر
پیچھے کو دیکھتی ہوں تو حیران و پریشان رہ جاتی ہوں کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ جس دن میں سڑک پر بیٹھی تھی کسی کے جوتے صاف کر رہی تھی، اور تب مجھے کیا لگتا تھا کہ تماشا سمجھ کے صاف کر رہی، خود کو مٹی سمجھ چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی کو چمکدار ہیرے کی شکل دے دی۔ اس نے میرے صبر کا پھل دیا۔ آج میں اپنی ماں کے ساتھ ایک آرام دہ خوشحال زندگی گزار رہی ہوں اور ایک عزت دار خاتون کا حصہ ہوں، وہ اس کامیاب عورت ہوں۔ اس لیے میں یہ سب کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ وہ جو آزمائش دیتا ہے وہی اس سے نکالنے کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ دعا، صبر، دعا، نیت کی سچائی انسان کو ایسے راستوں پر لے کر چلی جاتی ہے جہاں تک وہ خود کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیں، جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کا صبر، آپ کا بدلہ خود بخود لے لیتا ہے۔ لیکن بس وقت آنے دیں۔ آخر میں بس یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی محنت کی ضائع نہیں کرے، اس کا اجر ضرور دیں۔ بس میرے صبر سے، خلوص سے اور یقین سے اپنے راستے پر قائم ہیں۔ وہ دن ضرور آئے گا جب آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایسا سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔